اچھا فریہ میم آپ ہنس رہی ہیں کیا یہ آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں امیر بھائی کی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو سب سے پاپولر جماعت ہے, جو سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے, جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے, اس میں اگر قیادت بحران کا شکار ہے تو اس کا ذمہ دار بھی ریاست ہے؟ امیر بھائی یہ کہتے ہیں بائی ڈیزائن کیا گیا نا یہ. میں یہ ارے بھائی ذمہ داری تو ان پہ آئی نا. جی جی فریہ میم مجھے اس لیے تھوڑی سی ہنسی آئی تھی کہ کچھ عرصے پہلے ہم سب سنتے تھے کہ پی ٹی آئی کو بنانے والی ریاست ہے, اور پھر جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ ان کو کرٹیسائز کرتی تھی, اور یہی جرنلسٹ بھی کہتے تھے. آج ہم اس کی اپوزٹ بات کریں. دیکھیں اصل میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک سسٹم ہے چلنے کا, وہ پاکستان میں کبھی بنا ہی نہیں ہے. اب اس کی بہت ساری ریزنز ہوں گی, ہم اس پہ ایک لمبا پروگرام کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ایز سچ ایٹ بیسٹ کرپلڈ جمہوریت ہے, ایک معذور جمہوریت ہے, کیونکہ اس کی دو باتیں بالکل بھی بیساکھیوں کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہیں. ایک مثلاً یہ کہ آپ کی جماعتوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے, وہ ہیولی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ایک شخصیت پر یا ایک خاندان کے اوپر, ان کا سروائیول ہی ان سے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے لوکل باڈی ہی ایکٹیو نہیں ہوتے. سو جہاں پر آپ نے پروونشل سسٹم لا کے تھوڑا سا کوشش یہ تھی کہ جمہوریت کو بڑھائے, اصل میں تو آپ نے جمہوریت کے مختلف یونٹس بنا دیے, اور اس کو جو پاور نیچے تک لانی تھی آپ نے, اور لوکل باڈی کو امپاور کرنا تھا, وہ نہیں کیا. سو اس وجہ سے جو مسئلہ ہے کہ ایک شخصیت کے جیل جانے سے پارٹی دھڑام سے گر جاتی ہے, یا ایک نام کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی عہدے پہ نہیں آ سکتے, یہ ایک بہت ہی آپ سمجھیں کہ غیر معیاری اور نامناسب قسم کا سسٹم اس وقت ریمپٹ ہے پاکستان میں. اور جب تک ہم اس کو جڑ سے ٹھیک نہیں کریں گے, ہم بلیم ڈال سکتے ہیں ان کے اوپر اس کے اوپر, لیکن یہی حقیقت ہے اس وقت کہ آپ نہیں آپ کی پولیٹیکل پارٹی سروائیو نہیں کرتی. یو کے اندر ایک پرائم منسٹر گیا, دوسرا پرائم منسٹر گیا, تیسرا پرائم منسٹر گیا, لیکن آج بھی ٹوریز وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہے ان کی پارٹی. یہ جمہوریت اس وقت پاکستان میں ہے ہی ایک بہت ہی کمپرومائز جمہوریت. بٹ اس میں دیکھیں آپ نے بہت اچھا ڈیفائن کیا ہے کہ وہ ہے کہ ایک پارٹی کیسے کھڑی ہوتی ہے ایک جمہوری نظام کے اندر, لیکن وہاں لیبر پارٹی کو یہ چیلنجز تو نہیں ہے نا فریہ میڈم, جو وہاں کنزرویٹو پارٹی کو یہ چیلنجز تو نہیں درپیش ہوتے. ریاست پہ الزام ڈال دینا اس کا صرف ایک اینگل ہے, اس کے بہت ویریڈ ملٹی فیسٹڈ ریزنز ہیں. ہاں ایک اینگل ہو سکتا ہے, ایک اینگل ہو سکتا ہے. نوجوانوں کے لیے کیا کیا کر سکتی ہے یہ حکومت, یہ کرنا چاہیے فریہ میم؟ ایک بات اگر مجھے اجازت دیں عدنان, جو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا, آپ نے ضیاء الحق کے زمانے کی بات کی, ضیاء الحق کے زمانے میں کوڑے پڑے, تو میرا کوشچن یہ ہم تو نہیں تھے اس زمانے میں, کیا ہم کوڑے مارنا شروع کر دیں یا کھانا شروع کر دیں؟ دیکھیں نیشنز پروگریس کرتی ہیں, جسٹ بیکاز اٹ ہیپنڈ سو مینی ایئرز اگو, اس کے یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ یہ ہوتا تھا تو اب دوبارہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ پچھلے 5, 10, 15 سال کی میموری تو انٹیکٹ ہے بڑے ٹھیک طریقے سے, 20 سال تک کی. اس میں کیا ہوا ہے, یا آپ کاؤنٹ کر لیں, پوسٹ مشرف ایرا کاؤنٹ کر لیں, اس میں تو بتدریج آپ کی جو تمام کی تمام آزادی ہے, آپ کی جو تمام کی تمام سپیس ہے, وہ کھینچ لی گئی ہے. جو لاسٹ میرے خیال سے مائل سٹون ہوا ہے, جس وقت آپ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پہلے نہیں ہوا, وہ اس وقت جب ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے آ کے کہہ دیا کہ ہوگا بھائی, اٹھائے جائیں گے آپ کے جرنلسٹ, جب پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہوتا ہے, جب سب کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ تو ہوگا. یہ کبھی نہیں ہوا, مجھے نہیں یاد. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بہت برا ہوا جرنلسٹ کے ساتھ, بہت برا ہوا سول لبرٹیز کے ساتھ, مگر وہ ڈیفینسو پہ ہوتے تھے. کہہ دیا تھا یہ ضرور کہا پرائم منسٹر نے آ کے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں متی اللہ جان کون ہے, تو بہت زیادہ کنڈیم کیا میں اس کو میں جسٹیفیکیشن کے طور پہ یہ آرگومنٹ نہیں دے رہا. ہم تاریخ کی کتابوں کو بند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ہم تینوں چاروں شاید ایج فیلو ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یقین کریں, آپ نواز شریف مشرف صاحب کو چھوڑ دیں, آپ گیلانی صاحب کا دور شروع کریں, وہ ورسٹ تھا, نواز شریف کا اس سے ورسٹ ہوا, عمران خان کا اس سے ورسٹ ہوا, آج والا اس سے ورسٹ ہوا, تو بتدریج گراف جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. جی بالکل ایگزیکٹلی آپ وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. جہاں تک یوتھ کی انگیجمنٹ کی بات ہے, چلو نوجوانوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے, 1 2 3 نوجوانوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے, یوتھ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو بلا کے سن لیں, فورمز کریں, سینسرشپ کے بغیر ان سے جا کے بات کریں, پلانڈ ٹرپس کے علاوہ آپ سرویس کروائیں, ایک دفعہ ان کی سیریس, یہ مت دیکھیں کہ یہ ہمارا ووٹر ہے کہ نہیں, آپ صرف یہ سن لیں کہ ان کے مین ایشوز ہیں کیا. یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, اسٹڈی کر لیں, اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں, اینڈ آئی ایم شور یو کم اپ وذ بیٹر آئیڈیا.